یاسر بہت اچھا لگ رہا ہے, مجھے بھی بجانا سکھائیں. ضرور. اس کی سے کیا ہو جائے؟ نہیں کاشفہ یہ نہیں, یہ والی کی جو اوپر بلیک والی کی یہاں سے. کاشفہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو کسی انسٹرومنٹ کو بجانے کا توڑا نہیں ملا ہوا. نہیں یاسر, میں ایک دفعہ اور کوشش ایک دفعہ ٹرائی کر لیں. نہیں میرا خیال آپ رہنے دیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس یہ والا توڑا نہیں ہے, لیکن خدا نے آپ کو اور بہت سارے توڑے دیے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ چھوٹے گروپ کی بائبل اسٹڈی کو بہت اچھا لیڈ کرتی ہیں, اور شام کو میں نے ایک چھوٹے گروپ کی بائبل اسٹڈی کو لیڈ کرنا ہے, تو آپ اس کو تیار کرنے میں میری کیوں نہیں مدد کرتی ہیں؟ ضرور. اچھا آپ پڑھانے کیا والے ہیں ویسے؟ کاشفہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ واقعی جوانی میں سیکھنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے, اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ کچھ ایسے طریقے کار جو ہیں شام کو ان کا بیان کروں جو کہ جوانی میں سیکھنے کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کر سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جوان کو دوبارہ سیکھنے کے عمل کی طرف لے کے آنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے. بالکل. اور خاص طور پر اس وقت جب وہ اپنی پڑھائی چھوڑ چکا ہوتا ہے اور اپنے اسکول کو یا کالج کو چھوڑ چکا ہوتا ہے. اب چاہے وہ کوئی بائبل اسٹڈی کی کلاس ہی ہو, یا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی موسیقی کی کلاس ہو, یا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی گروپ ڈسکشن ہو, اس کے لیے سیکھنا یاد کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. اور یاسف مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک نوجوان کو جو سیکھنے کا جو عمل ہے اس کو کرنے میں جو مشکلات آتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ وہ کیونکہ عمر کے ایسے حصے میں چلا جاتا ہے کہ اب اس کو سیکھنے اور سکھانے میں دشواری ہوتی ہے. اور ہاں, کیونکہ جتنی جلدی ہم بچپن میں چیزوں کو سیکھتے ہیں اتنی جلدی ہم جوانی میں نہیں سیکھ پاتے, اور جس طریقے سے وہ سیکھنے کا عادی ہوتا ہے اب وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ چیزوں کو نہیں سیکھ پاتا جس طرح سے اس کو سیکھنا چاہیے. بہت ہی اچھی آپ نے باتیں کی کاشفہ. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جوانی اور بچپن کے سیکھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جس طرح ہم جوانی میں جو ہے وہ جسمانی طور پر بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہماری زندگی میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے, ہمارے جسم میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے, اسی طرح ہمارے ذہانت میں بھی یا ہمارے سوچنے کی صلاحیت میں بھی جو ہے وہ تبدیلی آتی چلی جاتی ہے. اس طرح ہم چیزوں کو یاد نہیں کر پاتے. اس لیے جوانی میں سیکھنا اور بچپن میں سیکھنا جو ہے اس میں کافی فرق ہو جاتا ہے. اور یہ اس کی مثال اس طرح دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی بچہ جو ہے کم عمری میں ہی کوئی ساز بجانا سیکھے تو وہ فوراً سیکھ لیتا ہے, لیکن اگر جوانی کی عمر میں اسے سیکھنا پڑے تو اس کو تھوڑا سا اس کے لیے مشکل شاید میں کم عمری میں سیکھتی تو شاید میں زیادہ اچھا بہتر سیکھتی. اور پولس رسول جو ہے وہ پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. تو آپ کلام مقدس سے ہمارے لیے حوالہ پڑھیں. پہلا کرنتھیوں 13واں باب اور اس کی 11ویں آیت. جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا, بچوں کی سی طبیعت تھی, بچوں کی سی سمجھ تھی, لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں. جب بچپن میں تھا تو وہ خدا پولس اس طرح سیکھتے تھے. اب جب بچپن گزر گیا تو انہوں نے بچپن کی باتوں کو جو ہے وہ ترک کر دیا, یعنی کہ اب وہ کسی اور طریقے سے چیزوں کو سیکھتے اور سمجھتے ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاشفہ یہ بڑا ہی اہم اور ضروری ہے, اور آج میں گروپ میں بھی اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جوان جو ہے وہ کس طرح بہتر سیکھتا ہے. تو پہلی چیز میں جو دیکھتا ہوں کہ جوان جو ہے وہ اس طرح بہتر سیکھتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ وہ کیوں سیکھ رہا ہے. دیکھیے جوانوں کا یا اڈلٹس کا جو ہے وہ ٹائم جو ہے ان کے لیے بہت ہی قیمتی ہوتا ہے, وقت جو ہے ان کے لیے بہت قیمتی ہے. اور جب وہ کسی بائبل اسٹڈی میں آتے ہیں یا کسی چھوٹے گروپ میں کسی ڈسکشن کے لیے شامل ہونے آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی بہت ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ کر آتے ہیں. اور کئی دفعہ اگر انہیں میٹنگ میں آنے کی وجہ یا گروپ میں آنے کی وجہ معلوم ہی نہ ہو, اس کا مقصد ہی انہیں پتا ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے وہ ٹائم ضائع کرنا ہوتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس جوان کو آپ کسی میٹنگ میں آنے کی دعوت دے رہی ہیں اسے اس کا مقصد بتائیں کیا ہے, تاکہ وہ یہ جان سکے کہ وہ وقت جو وہاں پہ وہ سرو کر رہا ہے اس سے اس کی زندگی میں کتنا جو ہے وہ پھل پیدا ہوگا, یا وہ وقت اس کے لیے کتنا پھلدار ہوگا. بالکل. اور اس کے علاوہ یاسف ایک اور طریقہ ہے جس طرح سے نوجوان جو ہے وہ زیادہ سیکھنا پسند کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جب وہ آزاد ہوتے ہیں, آزادی کے ساتھ اپنی مرضی سے وہ سیکھتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طور پہ سیکھ سکتے ہیں. تو اچھا یہ ہوگا کہ اگر ہم کچھ ایسے حالات اور ایسے موقع ان کو دیں کہ جس میں وہ آزادانہ طور پہ اپنی مرضی سے, جیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھ کر سیکھنا پسند کرتے ہوں, یا کوئی مظاہرے کے ذریعے سے پسند کرتے ہوں دیکھنا سیکھنا, یا تصویروں کے ذریعے, یا سن کر, کئی دفعہ موسیقی کے ذریعے سیکھنا پسند کرتے ہیں. تو جس طریقے سے بھی وہ سیکھنا پسند کریں ان کو اسی طریقے سے سکھایا جائے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے نوجوان تجربے کر کے سیکھنا پسند کرتے ہیں.
اب وہ وقت نہیں ہے کہ جب وہ کتابی معلومات پڑھتے تھے اور سیکھتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ ہر چیز کو خود تجربہ کر کے سیکھنا پسند کرتے ہیں. تو اچھا ہوگا کہ اگر ہم انہیں ایسے موقع دیں، جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر ہم انہیں کوئی چھوٹی سی ٹریننگ کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو جیسے بشارتی ٹریننگ کہہ لیں یا 4 روحانی اصولوں کا کتابچہ اگر ہم انہیں شیئر کرنا سکھا رہے ہیں، تو ان کو پھر سکھانے کے بعد ہم ایسے ماحول میں لے کر جائیں یا ایسی جگہ لے کر جائیں کہ جہاں پر ان کو موقع ملے کہ وہ اسے استعمال کریں، تو وہ تجربے سے اچھے طور سے اور بہتر طور پر سیکھ سکتے ہیں. بہت ہی اچھا آپ نے مشورہ دیا. اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جوانی کے وقت میں ایک شخص جو ہے وہ بہتر اس طرح سیکھتا ہے کہ جب اس کی گروپ کے اندر یا ڈسکشن کے اندر اس کے جو تجربے ہیں، اس کی جو صلاحیت ہے، اس کی جو رائے ہے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی قدر کی جائے. میں آپ کو مثال اس طرح دینا چاہوں گا کہ اگر ہم ایک گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ جوان ہے یا اڈلٹ ہے اور وہ سیکھنے کے عمل میں آپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آیا ہے، تو اس کے تجربوں کو ضرور سنیں، اس کی رائے کو ضرور لیں، تاکہ وہ سمجھے کہ اس کی جو ہے وہ وہاں پر اس گروپ میں قدر ہے، اس کی سوچ کا، اس کی بات کا جو ہے احترام کیا جا رہا ہے، اور اس طرح اس کے اندر ایک سیکھنے کا عمل جو ہے وہ اور بہتر ہوگا. تو یہ وہ چند باتیں تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ استاد ہوتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی میچور شخص کو یا کسی جوان کو جو ہے وہ کلام میں سے سکھانا چاہتے ہیں یا روحانی بالیدگی میں اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑھے، تو یہ چند اقدام ہیں جو اسے اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ انہیں بہتر طور پر سکھا سکیں. تو یاسف، کیا آپ ان باتوں کو دوبارہ دہرانا پسند کریں گے تاکہ ہم اور اچھی طرح سے یاد کر سکیں؟ بالکل، جو کچھ سیکھا ہے ہم اس کو دوبارہ دہرا سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آج کی شام کی میٹنگ کے لیے ہمارے لیے وقت بھی بڑا اچھا ہوگا. اور میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں شخصی طور پر کہ جب ہم ان باتوں کو شام کو ان کے ساتھ بانٹیں گے تو وہ اسے سن کر جو ہے ان کو اچھا لگے گا، اور میرے خیال میں کہ وہ اس سے ضرور برکت پائیں گے. ضرور. تو جو کچھ سیکھا ہے میرے خیال اس کا اعادہ کر لیتے ہیں. کسی جوان کو دوبارہ سیکھنے کے لیے ترغیب دینا مشکل ہوتا ہے. جسمانی اور ذہنی تبدیلی کے باعث بچپن کے سیکھنے اور جوانی کے سیکھنے میں فرق ہوتا ہے. جوان اس وقت سیکھتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ وہ کیوں سیکھ رہا ہے. جوان اس وقت سیکھتا ہے جب اس کے پاس اپنے طور پر سیکھنے کی آزادی ہو. جوان اپنے شخصی تجربے سے سیکھتا ہے. جوان کو سکھاتے ہوئے اس کی سوچ، اس کی صلاحیت، تجربے اور رائے کا احترام اور قدر کرنا ضروری ہے. کاشفہ، مجھے پتا ہے کہ خدا نے سانس بجانے کا آپ کو ہنر نہیں دیا، لیکن آپ کو گیت گانے کا ہنر جو ہے خدا نے بہت خوبصورت دیا. آپ کو بہت خوبصورت آواز دی ہے، تو کیوں نہیں آپ ہمارے لیے چھوٹا سا پوز گاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. لکڑی پہ لٹکا. لکڑی